اور قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت وہاں آ کر کے رہے گی۔ اگر کوئی مردود ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اس کو بھی موت آنی ہے، اور اگر کوئی محبوب ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کو بھی موت آنی ہے۔ کوئی نیک ہے اسے بھی دنیا سے جانا ہے، کوئی بدکار ہے اسے دنیا سے جانا ہے، کوئی مالدار ہے اس کو بھی دنیا سے جانا ہے، کوئی غریب ہے اس کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ مگر یاد رکھو آخرت کی دو منزلیں ہیں، آخرت میں صرف دو منزل ہے، یا تو کوئی خوش نصیب جنت میں جائے گا یا تو کوئی کم نصیب جہنم میں جائے گا۔ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا یہ فیصلہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کون جنت میں جائے گا، پتہ نہیں کون جہنم میں جائے گا، لیکن قرآن نے تو بات کر دی ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ جو اللہ کے فرما بردار ہے وہ جنت میں جائیں گے، جو اللہ کے نافرمان ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ دیکھو قرآن نے کتنا واضح کہہ دیا کہ فرما برداروں کے لیے جنت ہے، نافرمانوں کے لیے جہنم ہے۔ اور جہنم کا عذاب کیا ہے، جہنم کی تکلیف کیا ہے، جہنم کا دردناک عذاب، آئیے تھوڑی دیر ہم اس کو سنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے دل کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، ہمارے دل کی زندگی میں انقلاب آ جائے، ہمارے دل کی دنیا بدل جائے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اپنی بات کرنے کی بجائے کسی اور کی بات کرنے کی بجائے اس رسول کی بات کرتے ہیں جس کی زبان اپنی مرضی سے نہیں چلتی بلکہ زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک بار میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، یعنی میں نے جہنم کو دیکھا۔ مشاہدہ کرنا یعنی دیکھنا۔ ایک بار میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا۔ اب یہ رسول پاک کی بات ہے، حضور کی بات میں شک نہیں کر سکتا مسلمان۔ اللہ کے رسول کی بات مانی جاتی ہے اور ماننے کے بعد ہی کوئی مسلمان ہوتا ہے۔ حضور کی بات کا اگر کوئی انکار کر دے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک بار میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بندہ ہے جس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، جس کا سر کچلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سر کچلا جا رہا ہے، بڑی چٹان یا بڑے ہتھوڑے سے اس کا سر کچلا جا رہا ہے۔ روایات مختلف ہیں، میں اس کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر بطور مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سر کچلا جا رہا ہے، اللہ اللہ۔ اور جب سر پہ مارا جاتا ہے تو سر کس طریقے سے کچلا جاتا ہے، جیسے چنے پر اگر ہتھوڑا مارا جائے تو چنے پر ہتھوڑا مارنے کی وجہ سے چنا کس طریقے سے پس جاتا ہے، اسی طریقے سے انسانوں کے سر کو کچلا جا رہا ہے جہنم میں۔ انسانوں کے سر کو کچلا جا رہا ہے، ان کے سروں پر چٹانیں پڑتی ہیں، ان کے سروں پر ہتھوڑے پڑتے ہیں تو ان کے سر پس جاتے ہیں۔ میں نے معلوم کیا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے سر اس طریقے سے کچلے جا رہے ہیں، سر کچلے جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازوں کو ترک کرتے تھے، نمازوں کو چھوڑتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ذرا توجہ فرمائیں، ذرا غور کریں۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ آئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ بھی ہیں، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب تک مسلمان نماز کے قریب نہیں ہوگا اس کے مسائل نہ دنیا کے حل ہو سکتے ہیں نہ آخرت کے حل ہو سکتے ہیں۔ 95% مسلمان، 95% مسلمان مسجدوں سے کوسوں دور ہے، نمازوں سے کوسوں دور ہے۔ دیکھو عذاب کتنا دردناک ہے۔ کبھی اپنے سر کے درد سے محسوس کرو، اگر سر میں درد ہو تو ہم اس کی تکلیف
تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، جب وہ جہنم کے ہتھوڑے، جب وہ جہنم کی چٹانیں سروں پر برسائی جائے گی تو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اللہ کے بندو، آج بڑی آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے، وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پوچھا جائے کہ یہ ہزاروں کا مجمع پتہ نہیں کوئی 100 کلومیٹر سے، کوئی 50 کلومیٹر سے، کوئی 150 کلومیٹر سے، اسی طرح اس گاؤں کے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، دور نزدیک سے بہت لوگ آئے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے بتاؤ کس کس نے فجر پڑھی، کس نے ظہر پڑھی، کس نے عصر پڑھی، کس نے مغرب پڑھی، کس نے عشاء پڑھی، بتاؤ کہ یہ 5 وقت کی نماز فجر سے لے کے عشاء تک کون پڑھ کر کے آیا ہے؟ تو چند ہی ہاتھ اٹھیں گے، انگلیوں پہ آپ گن سکیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا، آپ کے اور ہمارے دماغ کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ نماز نہیں پڑھنے سے ہم کافر تو نہیں ہوتے، تو جب ہم نماز پڑھنے سے کافر نہیں ہوتے تو پھر ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن یہاں ذمہ دار علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ حنفی مسلک کے اعتبار سے بے نمازی کافر نہیں ہوتا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ جنتی ہوتا ہے۔ بے نمازی کافر نہیں ہوتا، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن بے نمازی جہنمی ہو سکتا ہے، مسلمان ہو کر بھی جہنمی ہو سکتا ہے، اور وہ جہنمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث میں پہلی مرتبہ بیان نہیں کر رہا ہوں، آپ نے بار بار اپنے علماء سے سنا ہوگا، اپنے علماء سے درجنوں بار سنا ہوگا، مسجد کے اماموں سے سنا ہوگا، بڑی مشہور روایت ہے۔ اس روایت میں کوئی کلام نہیں کرتا، لیکن غور کریں، ذرا توجہ کریں، تھوڑا سا تجزیہ کریں کہ اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے، سچے رسول فرما رہے، صادق و مصدوق فرما رہے، کیا فرما رہے کہ اگر تم نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو تمہارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں، کیا تم نبی کی بات پہ یقین نہیں کرتے؟ اگر تمہارا نام پولیس کے رجسٹر میں آ جائے تو تمہاری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے کہ پولیس کے رجسٹر میں میرا نام کیسے آ گیا، اور جہنم کے دروازے پر ایک دن میں 5 مرتبہ تمہارا نام، تمہاری بیوی کا نام، تمہارے ماں باپ کا نام، تمہارے بچوں کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے۔ تمہیں سکون کی نیند کیسے آتی ہے؟ تمہیں چین کی نیند کیسے آتی ہے؟ اور پھر ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، اگر پولیس کے رجسٹر میں نام آ جائے تو رشوت دے کے کٹایا جا سکتا ہے، سورسز لگا کے کٹایا جا سکتا ہے، کچھ نہ کچھ تگڑم کر کے کٹایا جا سکتا ہے، لیکن اگر جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیا جائے تو وہاں کیا رشوت چلے گی؟ وہاں کسی کا سورس چلے گا؟ وہاں کوئی کسی کی دادا گیری چلے گی؟ وہاں کسی کی بابا گیری چلے گی؟ اب آپ مجھے بتائیں بھائیو، جب تم یہ جانتے ہو، مانتے ہو کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے اور مر کر دنیا سے جانا ہے، تو پھر بتاؤ آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ آخرت کے لیے عبادت کیوں نہیں کرتے؟ وہ مال، اللہ اکبر، جو مرنے کے بعد دنیا میں ہی رہ جائے گا، مال کوئی لے گیا آج تک دنیا سے؟ اللہ اکبر، کسی نے مال اپنے ساتھ لے گیا؟ نہیں لے گیا۔ وہ مال جو دنیا میں رہ جائے گا اس کو کمانے کے لیے کوئی کلکتہ تک جا رہا ہے، کوئی دلی تک جا رہا ہے، کوئی سعودی تک جا رہا ہے، کوئی دبئی تک جا رہا ہے، کوئی امریکہ اور برطانیہ تک جا رہا ہے۔ ہم منع نہیں کرتے مال کمانے کے لیے، لیکن صرف اتنا سوال ہے، اگر اپنی آخرت کو تم مانتے ہو اور آخرت کے لیے سنجیدہ ہو، آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہو، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ مال جو قبر میں ساتھ نہیں جائے گا اس کو کمانے کے لیے سعودی اور دبئی تک اور امریکہ اور افریقہ تک جاتے ہو، اور وہ اعمال جو قبر میں ساتھ
تک جائیں گے, اپنے گھر سے اٹھ کر مسجد تک نہیں آتے. ذرا غور تو فرمائیں, مال کے لیے کہاں کہاں تک جا رہے ہو اور اعمال کے لیے نکلنے کو تیار نہیں. سر کا درد ہے, اٹھا نہیں جاتا, آنکھ نہیں کھلی, کتنے بہانے ہیں. مگر یاد رکھنا میرے عزیز بھائی, یہ دنیا ہے دنیا, اور دنیا سب سے زیادہ بے وفا ہے. یہ دنیا غدار ہے, یہ دنیا بہت بے وفا ہے. میرے امام کہتے ہیں شہد دکھائے, زہر پلائے, قاتل ڈائی, شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچایا. دنیا دیکھی بھالی ہے, جب دنیا سے جاؤ گے نہ کوئی کپڑا لے جاؤ گے, نہ کوئی دکان لے جاؤ گے, نہ کوئی مکان لے جاؤ گے, نہ محلات لے جاؤ گے, کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے. کیا لے جاؤ گے؟ تو قرآن کہتا ہے ایک ہی چیز لے کر کے جاؤ گے, لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو, سوائے کفن کے دنیا کی کوئی چیز تم قبر میں نہیں لے جاؤ گے. اور بزرگوں نے فرمایا اگر اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ کفن بھی جہنم کی چادر بن جائے گا, یہ کفن بھی جہنم کی آگ میں تبدیل ہو جائے گا. میرے بھائیوں, میری قوم کے جوانوں, ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا. اللہ اکبر, ہم سب کے لیے گھنٹوں گھنٹوں نکالتے ہیں, رب کے لیے 10 منٹ, اپنے اللہ کے لیے, اپنے رب کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے. ایک نماز کے لیے 10 منٹ, 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ, 50 منٹ کا ٹائم اپنے اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے. اور اگر نہیں نکال سکتے تو پھر سن لو, اللہ کے رسول تمہارے اور میرے نبی فرماتے ہیں مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے. بے نمازی پر اللہ اکبر اتنی پیاس موت کے وقت مسلط کی جاتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو اس کی پیاس کو کوئی بجھا نہیں سکتا. قبر میں سب سے زیادہ اگر کسی کو عذاب دیا جائے گا تو بے نمازیوں کو دیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک اژدہا اس کی قبر میں مسلط کیا جاتا ہے. اس اژدہے کا نام ہے شجاع الاقرع اور وہ گنجا سانپ ہے. آقا فرماتے ہیں اس کے ڈسنے کا عالم یہ ہے کہ جب وہ سانپ کسی کو ڈستا ہے تو انسان 7 گز زمین کے اندر ڈھس جاتا ہے, اور اس کے ڈسنے کی وجہ سے 1000 سال تک کے زہر انسان کے جسم میں گھومتا رہے گا. اللہ اکبر, بتاؤ ایک ڈنک اگر وہ مار دے تو 7 گز یا 70 گز انسان زمین کے اندر جا کر کے دھس جائے. اور آقا فرماتے ہیں لوہے کے اس کے ناخن ہے, لوہے کے, اللہ اکبر, 1000 سال تک کے اس کا زہر انسان کے جسم میں گھومتا رہے گا اور وہ ایک مرتبہ نہیں ڈسے گا, بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر فجر نہیں پڑے تھے تو وہ ظہر تک ڈستا رہے گا, ظہر نہیں پڑا تھا تو عصر تک ڈستا رہے گا, عصر نہیں پڑا تھا تو مغرب تک ڈستا رہے گا, مغرب نہیں پڑا تھا عشاء تک ڈستا رہے گا, عشاء نہیں پڑا تھا رات بھر ڈستا رہے گا فجر تک کے. اور آقا فرماتے ہیں یہ ڈسنے کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی. ذرا غور تو کیجئے میری قوم کے جوانوں, میری بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں ہمارا جسم کتنا کمزور ہے. اگر مچھر کاٹ لے ہم بے چین ہو جاتے ہیں, کھٹمل کاٹ لے ہم بے قرار ہو جاتے ہیں, چوٹی کاٹ لے ہم تڑپ جاتے ہیں. بتاؤ کیا ہمارے جسم میں اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ اللہ اکبر. ارے دنیا کا سانپ اپنے ہی کھیت کا سانپ یا بچھو کاٹ لے تو ہم تڑپتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں بتاؤ جب ہم دنیا کے سانپ کے کاٹنے پر جتنا تڑپتے ہیں تو قبر کے اندر 2400 گھنٹہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جب وہ سانپ ڈسے گا جس کو شجاع الاقرع کہا جاتا ہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اسی پہ بس نہیں, صرف شجاع الاقرع کا معاملہ نہیں ہے, پھر میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی پر اللہ 99 سانپ
مسلط فرمائے گا۔ اس میں سے ایک ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہے، اگر وہ پھنکار دے تو اس کی گرمی سے سارے انسان مر جائے، اگر وہ پہاڑ پہ ڈنک مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایسے طاقت والے 99 سانپ اللہ بے نمازی پہ مسلط فرمائے گا۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، پھر ہم نماز کے لیے ٹائم کیوں نہیں نکالتے؟ مسجد ویران ہے، مسجد مرثیہ خاں ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جب کسی بستی میں لوگ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ مجھے بتاؤ جس قوم کے لیے مسجد بد دعا کرے وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ وہ قوم وقار کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ وہ قوم شان و شوکت کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ آج مسلمان کہتے ہیں ہم دنیا میں ذلیل کیوں کیے جا رہے ہیں، ہم دنیا میں رسوا کیوں کیے جا رہے ہیں، ہم دنیا میں کاٹے کیوں جا رہے ہیں، ہم دنیا میں مارے کیوں جا رہے ہیں، ہم دنیا میں ستائے کیوں جا رہے ہیں؟ یاد رکھنا جس قوم نے اللہ کے گھروں کو اجاڑ دیا، اللہ اکبر، کیا سمجھتے ہو اگر تم میرے گھر کو اجاڑو گے تو میں تم سے خوش رہوں گا؟ اگر تم میرے گھر کو اجاڑو گے تو کیا میں تم سے خوش رہوں گا؟ اللہ نہ کرے میں تمہارے گھر کو اجاڑوں گا تو کیا تم مجھ سے خوش رہو گے؟ جب میرے گھر کی ویرانی پر میں تم سے دشمنی کروں گا، تمہارے گھر کی ویرانی پر تم مجھ سے دشمنی کرو گے تو کم از کم کچھ تو سوچا ہوتا کہ ہم نے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا۔ تھیٹریں آباد ہیں، گناہوں کے اڈے آباد ہیں، جرائم کے اڈے آباد ہیں، 3 گھنٹے فلم دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں، 10 منٹ اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور جہاں تک ماں اور بہنوں کا معاملہ ہے، عورتیں مردوں سے زیادہ بے نمازی ہیں۔ مردوں کی تعداد تو پھر بھی 5% ہے، اس سے کم تعداد عورتوں کی ہے۔ اور عورتیں کہتی ہیں کہ حضرت ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم بچوں کو سنبھالتے ہیں، ہم کھانا پکاتے ہیں، پھر ہم کیسے عبادت کریں؟ میں سمجھتا ہوں یہ صرف بہانہ ہے۔ عورتیں کہتی ہیں کہ اتنا ٹائم کھانے پکانے میں، کپڑا دھلنے میں چلا جاتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ پاتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر عورتوں کو اتنی ہی مصروفیت ہے تو پھر سیریل دیکھنے کے لیے ان عورتوں کے پاس ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ اس کے گھر میں لڑائی جھگڑا لگانے کے لیے ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ غیبت چگلی کرنے کے لیے ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ آپ سے کہتا ہوں آج کی عورتیں جتنی زیادہ فری ہیں، پہلے عورتیں اتنی فری نہیں تھی، بلکہ آپ کسی اور کی بات تو جانے دیجئے، خود سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ آج آپ کے گھر میں آٹا پیسا ہوا آتا ہے، آج آپ کے گھر میں مرچی کا پاؤڈر پیسا ہوا آتا ہے، آج آپ کے گھر میں پانی کے نل لگے ہوئے ہیں، آپ کے گھروں میں کنویں موجود ہے، کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین موجود ہے، لیکن اللہ اکبر کیا خیال ہے سیدہ کے بارے میں؟ اللہ اکبر 15 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے اور 21 سال کی عمر میں پہنچنے تک آپ 5 بچوں کی ماں بن جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ صرف 5 یا 6 سال میں 5 بچوں کی ماں بنی تھی، اور اس کے بعد حالت یہ تھی اللہ اکبر اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہونے کے بعد اپنے ہاتھ سے چکی چلایا کرتی تھی اور آٹا خود ہی پیسا کرتی تھی۔ ذرا غور فرمائے، چکی چلاتی تھی ہاتھوں سے۔ مولا کائنات کا فرمان ہے کہ فاطمہ الزہرا کے چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کنویں سے پانی بھر بھر کے جب مشکیزہ اپنی پیٹھ پہ لاد کر کے لاتی تو سیدنا علی پاک نے فرمایا کہ مشکیزہ پیٹھ پر بار بار اٹھانے کی وجہ سے ان کی پیٹھ پر مشکیزے کے نشان پڑ گئے تھے۔ حالت یہ تھی 5 بچے ہیں، کیفیت یہ ہے اللہ اکبر ہاتھ سے خود ہی کام کرتی ہے، اور گھر کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ اکبر کیفیت گھر کی یہ ہے کہ کبھی 1 مہینہ چولہا نہیں جلتا، کبھی 2 مہینہ چولہا نہیں جلتا، کبھی ایسا بھی ہوا کہ 3 مہینے تک سیدہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ غربت کی کیفیت یہ ہے اللہ اکبر کہ سیدہ کائنات، نعرہ تکبیر،
نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت حضور سید صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حالت اور کیفیت یہ ہے کہ 3 مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا، اور غربت کا عالم یہ ہے ظاہری طور پر کہ سر پہ رکھنے کے لیے ایک ہی چادر ہے، اور اس چادر کے اندر 17 پیون لگے ہوئے ہیں، مگر کیفیت یہ ہے ایک وقت کی نماز چھوڑنا تو دور کی بات، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کے سیدہ مخدومہ جب نفل نماز کی نیت کرتی تو ایک ہی سجدے میں پوری رات گزار دیتی، جب صبح قریب آتی تو سیدہ کائنات جلدی سے نماز مکمل کر کے بڑی حسرت کے ساتھ عرض کرتی، مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنایا کہ تیرے نبی کی بیٹی دل کھول کر سجدہ بھی نہ کر سکی، اللہ رات کبھی اتنی طویل کر دے کہ فاطمہ بنت محمد دل کھول کر کے سجدہ کر سکے۔ وہاں سجدے کے لیے رات چھوٹی پڑتی تھی، اور یہاں آج ہماری ماں اور بہنوں کو گناہوں کے لیے رات چھوٹی پڑتی ہے۔ آج کی بچیاں فیس بک چلا رہی ہے، آج کی بچیاں یوٹیوب پر لگی ہوئی ہے، آج کی بچیاں موبائل کا اسمارٹ موبائل کا استعمال کر رہی ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ ماں باپ کو احساس بھی نہیں کہ بیٹی کہاں جا رہی ہے، کمرے میں کیا دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، پھر نتائج کیا ہے؟ اللہ اکبر، انٹرنیٹ کا جنگل پھر بچیوں کو اور بچوں کو جو آوارگی کے راستے پر لے جا رہا ہے، ماں باپ خون کے آنسو رونے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے ہمارے علماء نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمیں لوگ گالی دیتے ہیں تو دیتے رہیں، اگر بیٹی 5 لاکھ کا زیور مانگے تو بیٹی کو 5 لاکھ کا زیور دے دینا، مگر بیٹی 50,000 کا موبائل مانگے تو اس کو 50,000 کا موبائل مت دینا، اس لیے کہ اللہ اکبر جو انٹرنیٹ بچیوں کو الحاد تک لے جا رہا ہے، زنا کے اڈوں تک لے جا رہا ہے، پاپ کے اڈوں تک لے جا رہا ہے، اور بھائی کو بھی فکر نہیں، باپ کو بھی فکر نہیں۔ حالات کیا ہیں؟ ادھر ماں باپ گناہوں میں ڈوبے ہیں، ادھر بچیاں گناہوں میں ڈوبی ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ شادی کا موقع ہے تو دلہن کو میک اپ کرانے کے لیے بیوٹی پارلر تک لے جایا جاتا ہے، دلہن کے ساتھ ساتھ نوجوان بچیاں بھی جاتی ہیں بیوٹی پارلر تک، اور بعض بیوٹی پارلرز جو ہیں وہ باضابطہ زنا کی دلالی کر رہے ہیں، وہاں سے اللہ اکبر زنا کے راستے کھولے جا رہے ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، دنیا جدھر جا رہی ہے دنیا خود جانے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہیں سوچنا ہوگا کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، بیٹیوں کو کہاں بھیجنا ہے، کہاں نہیں بھیجنا ہے۔ ارے نادانو، مجھے بتاؤ، جس مذہب کے ماننے والی بیٹیاں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جا سکتی، ان بیٹیوں کو بیوٹی پارلر جانے کی اجازت کس نے دے دی؟ جس مذہب کے ماننے والی بچیاں عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ نہیں جا سکتی، ان بچیوں کو اللہ اکبر میک اپ کے لیے بیوٹی پارلر تک نامحرم کافر فاسق و فاجر کے پاس جانے کے لیے کس نے اجازت دے دی؟ اللہ اکبر، مہندی لگانے کے لیے بیٹیاں مہندی کلبوں میں جا رہی ہے، میک اپ کے لیے بیوٹی پارلر جا رہی ہے۔ مجھے بتائیے، اللہ اکبر، نہ ماں روکنے کو تیار، نہ باپ روکنے کو تیار، نہ بھائی روکنے کو تیار، نہ شوہر روکنے کو تیار۔ سن لو، اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ گھمانے والوں، بیوٹی پارلروں تک پہنچانے والوں، وہ تو عذاب بھگتے گی، لیکن تم اپنا انجام سن لو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، شب معراج جب میں جنت میں گیا تو میں نے جنت کے دروازے پر ایک عبارت یہ بھی لکھی دیکھی کہ جنت دیوس پر حرام ہے، حرام، جنت دیوس پر حرام ہے، حرام۔ جنت کی خوشبو دیوس لوگ سونگ نہیں پائیں گے، یہاں تک کہ 500 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو آتی ہے، لیکن دیوس نہ جنت کی خوشبو سونگے گا نہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ دیوس کون ہے؟ دیوس کسے کہتے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومے اور وہ مرد منع نہ کرے، وہ دیوس ہے،
पूछना चाहता हूँ, बहन घूम रही है बेपर्दा, भाई को एहसास है, औरत बीवी घूम रही है बेपर्दा, शौहर को एहसास है, बेटी घूम रही है बेपर्दा, अल्लाह अकबर, क्या एहसास है उसके बाप को? आप लोग कहते हैं अरे ये मौलवी लोग तो पुरानी बातें करते हैं, पुराने ख्याल की बातें करते हैं, आज तो नया दौर है, आज तो जदीद दौर है। क्या हुआ? दुनिया जदीद दौर पर मरे, लेकिन मुसलमान का हाल ये है, हम कहते हैं अगर तरक्की करना है तो लोग आगे की तरफ जाएं, और मुसलमान को तरक्की करना है तो वो मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में पीछे की तरफ जाएं। कल भी हमें तरक्की मिली थी मुस्तफा जाने रहमत में कदमों की वजह से, और आज भी तरक्की मिलेगी मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में आने की वजह से। बेटियां पतले पतले लिबास पहन रही है, बेटियां आदि आस्तीन के कपड़े पहन रही है, बेटियां दुपट्टों को लटका कर मफलर की तरह गले में बाजारों में घूम रही है, वलीमे में घूम रही है। शादियों का हाल इतना बुरा हो गया है मुसलमानों की, अब तो निकाह पढ़ाने जाने का भी दिल नहीं चाहता, दिल नहीं चाहता। सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि अल्लाह ने नवाज दिया तो कोई घमंड की बात कर रहे हैं, अल्लाह जानता है दिलों के हालात को। अब रिश्तेदारों की शादियों में भी शामिल होने को दिल नहीं चाहता, किसी की शादी में जाने को दिल नहीं चाहता। क्यों? इतनी बेपर्दगी है, इतने गंदे हालात हैं। लोग सिर्फ क्या समझते हैं, शादी में डीजे नहीं लगाया तो ये शादी शरीयत के मुताबिक होगी। सिर्फ डीजे न लगाने से शादी शरीयत के मुताबिक नहीं होती, शरीयत के कुछ तकाजे और भी हैं। बच्चियां गले में दुपट्टे लटका कर बालों की नुमाइश करते हुए फिर रही है, कौन रोकने वाला? और अब तो पाकिस्तानी सीरियलों की लानत ये है कि स्टेज सजाया जाता है, उस पर दूल्हा भी होता है दुल्हन भी होता है, दोनों होती है, दोनों एक कुर्सी पर दोनों कुर्सी पर बैठते हैं, और मिलने वाले सब महरम ना महरम दोनों से हाथ भी मिलाते हैं, और बास जगह बड़े शहरों में तब हाथ से बढ़कर गले भी मिल रहे हैं। आपसे मैं पूछता हूं, हम सीरियल देखकर अब जिंदगी गुजारने का तरीका सीखेंगे? जरा बताओ। सीरियल का मोहताज वो मजहब है जिसके पास कुरान जैसी जिंदा किताब नहीं है, जिसके पास मुस्तफा जाने रहमत जैसा मुस्कायद और उस्वा नहीं है, जिसके पास अहदीस रसूल जैसी नेमत नहीं है। हम सीरियलों के मोहताज नहीं है। हमारा मजहब इतना पाकीज़ा और पवित्र है कि हमारे नबी ने बैतुल खला में जाने के तरीके से लेकर के कब्र में दाखिल करने के तरीके तक हमें मुकम्मल जिंदगी सिखा दी है। या यूं कह ले कि बच्चे के कान में अजान देने से लेकर मौत की आखिरी हिचकी के बाद कब्र में लिटाते वक्त क्या दुआ की जाएगी, हमारे नबी ने हर चीज सिखा दी है। हम किसी सीरियल के भी मोहताज नहीं है, किसी एक्टर के भी मोहताज नहीं है, किसी अदाकार के भी मोहताज नहीं है। हमारे नबी ने यहाँ तक बताया कि नाक सीधे हाथ से साफ करनी है कि उल्टे हाथ से, इतना भी मेरे नबी ने बता दिया। बैतुल खला में सीधा पैर डालना है कि उल्टा पैर डालना, ये भी बता दिया। इसीलिए तक यहूदी ने हजरत सलमान फारसी को ताना दिया, ये कैसा दीन है कि बैतुल खला जाने का तरीका भी बताता है। तो सलमान फारसी ने जवाब दिया, यही तो दीन है जो बैतुल खला जाने का तरीका भी बताता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब क़िबला। हमारे दीन ने हमें कहीं तिश्ना कानून नहीं छोड़ा। ये जब चचा जात भाई से मुसाफा करना जायज नहीं, गौर कीजिए, जब चचाजाद भाई से मुसाफा करना जायज नहीं बालिग लड़की का, मामूजाद भाई से मुसाफा करना जायज नहीं, फुप्पीजाद भाई से मुसाफा करना जायज नहीं, सगे बहनवई से मुसाफा करना जायज नहीं। हत्ता कि एक बात बताओ, भाई जवान हो जाए ना तो एहतियात और तकवे के तौर पर जवान बहन का जवान भाई के गले मिलना भी जायज नहीं। एक बात मुझे याद आ रही है तकवे की, क्या तकवा और क्या तकद्दुस है।
اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرد اور ایک عورت دونوں کو اکیلے میں بیٹھنے کی، تنہائی میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا، اللہ صحابہ پہ رحمت فرمائے، بہت پوچھتے تھے، ہمارے لیے آسانی کر دیتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آقا اگر عورت اور مرد دونوں نیک ہو اور اکیلے بیٹھنا چاہیں تو تب آپ اجازت دیں گے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر مرد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح نیک ہو، توجہ، مرد اگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح نیک ہو اور عورت اگر حضرت مریم کی طرح نیک ہو اور دونوں اکیلے بیٹھنا چاہیں تو بھی میں دونوں کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جب یحییٰ علیہ السلام جیسا مرد، وہ تو معصوم ہے، نبی ہے کوئی نبی؟ تم میں کون نبی ہے؟ معاذ اللہ، کیا اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ تو ہے کہ نبوت ختم ہو چکی، ختم نبوت، حضور کے سر پر ختم رسالت کا تاج سجا دیا گیا۔ جب یحییٰ علیہ السلام جیسے نبی کے ساتھ، معصوم کے ساتھ، مریم جیسی محفوظ عورت جس کی شان میں قرآن کی 3 سورتیں نازل کی گئی، مریم اللہ کی وہ محبوب بندی ہے جس کے پیٹ کے درد اور کراہنے کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ ایسی صاحب کرامت عورت کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں مریم کو بھی یحییٰ جیسے مرد کے ساتھ اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں ذرا کہ آج ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیوی کہاں کہاں جا رہی، اس کا احساس ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صرف داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، مسجد مدرسے سے جڑ گئے، بن گئے دیندار، جو چاہو کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کی لعنت برستی ہے ان مردوں پر جو اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کا حکم نہیں دیتے۔ اب عورتیں اس سے سمجھ لے کہ جو حکم نہ دیں پردے کا، ان مردوں پر لعنت برستی ہے، تو جو عورتیں بے پردہ گھومتی ہوگی ان کا کیا حال ہے؟ ان کے بارے میں اللہ کے رسول تھوڑا رک جائیں، چھوڑتے بھائی، اللہ تم پہ رحم کرے۔ اے بیٹا، اے بابو، اے پانی والے بھیا، تھوڑی دیر کے بیٹھیں بھائی، آپ حضرت بیٹھیں، پانی رہن دے بھائی، اسے تھوڑی دیر بیٹھیں، تھوڑی دیر سن لیجیے۔ یہ قوم کربلا والوں کی دیوانی ہے۔ واہ واہ، یہ پیاسے رہ کر جب شہید ہونے والوں کی دیوانی ہے تو یہ 10-15 منٹ بیٹھ کے پیاسے تقریر نہیں سن سکتے، بے شک، اور نہیں سن سکتے تو پی لو پانی، میں تھوڑی دیر رک جاتا ہوں، آپ 10 منٹ کا وقفہ لے لیجئے، پانی پی لیے، پھر تقریر کرتا ہوں۔ اور اگر کربلا والوں کی کچھ سنت پر عمل ہی کرنا ہے تو پھر 10-15 منٹ کا ٹائم بچا ہے، کچھ سن لیجئے، میں بات آگے بڑھاؤں۔ ہاں، اچھی بات ہے پانی تقسیم کرنا، اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی ماحول بھی دیکھنا چاہیے۔ اتنی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے تو سنجیدگی سے بہت اچھے سے سن رہے سب لوگ۔ کبھی کبھی شیطان کسی نہ کسی کو چٹکی لے کے ورگلا دیتا ہے۔ ایک بار سب درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت دیر ٹائم نہیں بچا، اب 10-15 منٹ کا ٹائم بچا ہے، جو ٹائم مجھے دیا گیا تھا اتنے میں اپنی بات کو میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا، لیکن ذرا توجہ کریں۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھنے آپ، اللہم صلی علی سیدنا بلند مولانا آواز سے محمد پڑھیں، مبارک یہاں سے لے کے وسلم، وہاں تک سب درود صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار پھر 3 بار پڑھ لیں تو سب ہزاروں درود پر پہنچ جائیں گے۔ 2 بار پڑھ لیا، ایک بار پھر پڑھ لیں، 3 کا عدد پورا کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب
मर्द अगर अपने घर की औरतों को पर्दे से न बेपर्दगी से न रोके तो उन पे लानत बरसेगी, उनकी दुआ कबूल नहीं होगी, उनकी नमाजें कबूल नहीं होगी, वो जन्नत में नहीं जाएंगे, वो दय्यूस है दय्यूस। तो जो औरतें खुद पर्दा नहीं करती, बालों की नुमाइश करती है, आज क्या है, लड़कियां बेटियां हमारी सीरियलें देख रही हैं, फिल्में देख रही हैं। मैं नहीं समझता कि जो घराने दीनदार कहलाते हैं, दीनदार घराने की बेटियां भी इल्ला माशाल्लाह फिल्में और सीरियल देखने से महफूज नहीं है, क्योंकि जिनके घरों में टीवियां हैं, मैं तो देखता हूं कि 99% घरों के घर में टीवियां हैं, टीवियां तो आ गई। जिनके 1% घरों लोगों के घर में टीवियां नहीं है, तो मोबाइल के अंदर तो सब कुछ दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से अब बहुत कंट्रोल कम हो गया है बच्चों पर। किसी की भी बेटी कुछ भी देख सकती है और लोग बच्चियां देख रही है। तरबियत की ज़रूरत है। आजकल लोग कहते हैं बेटियां भाग रही है गुर्बत की वजह से। मैं लेकिन इसमें इजाफा करूंगा कि नहीं, ये बात सही नहीं है। गुर्बत की वजह से बेटियां नहीं भाग रही है, तरबियत न होने की वजह से बेटियां भाग रही है। इसलिए कि गुर्बत कल के मुकाबले में आज कम है। आप अपने गांव का जायजा लीजिए, कल के जितने गरीब थे वो आज सब सेट हो गए हैं। बोलो वे कि नहीं है? वहाँ बहुत सारे लोग जिनकी दादियाँ बर्तन झाड़ू करती थी, आज उनके घर में बर्तन झाड़ू करने के लिए कोई औरत आती है। तो दुनिया तरक्की कर रही है, माल ज्यादा हो गया है, लेकिन गुर्बत का मामला नहीं है, मामला तरबियत का है। आज हम अपने बच्चों को तरबियत नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? बाप घर पे कमा करके आता है, थका हुआ होता है, दोस्तों के साथ टाइम देता है, वो भी फिल्म देखता है और सीरियल देखता है, सो जाता है। इसी तरह माँ भी चूल्हे में रहती है, चूल्हे से निकलने के बाद वो भी मोबाइल में लग जाती है। बल्कि बच्चों की तरबियत न होने का हाल ये है, कल तक बच्चे यतीम रहते थे माँ बाप के मरने के बाद, आज माँ बाप के जीते जी बच्चे यतीम हैं। ना उनको माँ का प्यार मिल रहा है, ना बाप का प्यार मिल रहा है। माँ भी मोबाइल में घुस गई, बाप भी मोबाइल में घुस गया। बच्चों की ना तरबियत है, ना उनका सिखाना है। याद रखना, किताबें एजुकेशन में इजाफा कर सकती है, किताबें तरबियत नहीं कर सकती है। किताबें अलग है, तरबियत अलग है। इंसान को कितना भी इल्म मिल जाए, अगर तरबियत नहीं मिलेगी तो इंसान कुछ नहीं बन सकता। इसीलिए तो आप देखें, जब तक हमारे दरमियान तालीम के साथ मुरब्बी मौजूद थे, उस वक्त की क्वालिटी में और अब की क्वालिटी में कितना फर्क है। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए। मिसाल के तौर पे एक बात बताऊं, हाफिज मिल्लत, मुफ्ती आजम, मुजाहिद मिल्लत के जो तरबियत याफ्ता वो लोग थे, वो कभी भी हजारा इख्तिलाफ के बाद स्टेज पर आपको कभी लड़ते हुए नजर नहीं आए। उनके दरमियान हजारों इख्तिलाफ रहते थे, फिर भी वो जब मिंबर पर आते थे तो एक दूसरे की दस्तबोसी करते थे। पब्लिक को लगता था क्या प्यार है इनमें, क्या और मोहब्बत और प्यार थी भी। इख्तिलाफ के बाद भी प्यार था। क्यों? क्योंकि इल्म के साथ उनकी तरबियत हुई थी। लेकिन जब से तरबियत करने वाले मुजाहिद मिल्लत जैसे, मुफ्ती आजम जैसे, मुहद्दिस आजम जैसे और हाफिज मिल्लत जैसे मुरब्बी हमारे दरमियान से रुखसत हुए हैं, आज हमारे स्टेज अखाड़े बनते जा रहे हैं। छोटी छोटी चीज पे मिंबरों पे झगड़े हो रहे हैं और लोग तमाशा देख रहे हैं पूरी दुनिया में। क्यों? इसलिए कि एजुकेशन तो है लेकिन तरबियत नहीं है। इख्तिलाफ के साथ इख्तिलाफ करने के आदाब हमें पता नहीं है, वरना इख्तिलाफ हर दौर में रहा है, हर जमाने में रहा है, हर असर में रहा है। और इख्तिलाफ जिंदों ही के दरमियान होता है, मुर्दों के दरमियान कभी इख्तिलाफ नहीं होता। इख्तिलाफ तो हमेशा जिंदा किया करते हैं। अल्लाह अकबर। बल्कि मैं आपको बताऊं, तरबियत याफ्ता लोगों के इख्तिलाफ का एक तरीका आपको बताता हूं। एक जमाना था कि हुजूर अल्लामा मुहद्दिस आजम पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद के दरमियान और अल्लामा अहमद सईद काज़मी रदी अल्लाह ताला, इन दोनों बुजुर्गों के दरमियान कुछ इख्तिलाफ हो गया किसी मसले में। तो इसी तरीके से जो है वो हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के मुतालिक जो है हज़रत अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द ने पैर दबाते हुए कहा, हज़रत आपको वो सरदार अहमद ने क्या कहा सुना आपने? सरदार ने आपको क्या कहा सुना आपने? तो आप उठ करके बैठ के कहा तुम किसकी बात कर रहे हो? कहा वो सरदार अहमद की बात कर रहा हूँ। कहा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान सरदार अहमद साहब की बात करें? कहा हाँ। और कहा जालिम, गुस्ताख, बेअदब, फित्तीन, तू
इतने बड़े आलिम का नाम इतनी बेपरवाही से और बेअदबी से ले रहा है? तो कहा हजरत उनका और आपका इख्तिलाफ जरूर है, लेकिन वो आलिम दीन है और तुझे उनका नाम अदब और एहतराम के साथ लेना चाहिए। इल्मी इख्तिलाफ है, लेकिन इल्मी इख्तिलाफ में ऐसे किसी का नाम बेअदबी से नहीं ले सकते। और कहा तू जिस जमात में पढ़ रहा है मुझे डर लगता है कि तू पढ़ लिख करके बड़ा फित्तीन बनेगा, यहाँ से अब भी निकल। जो हमारे जमात के बुजुर्गों का एहतराम करना ना जानता हो, मैं उसको पढ़ा नहीं सकता, तो बहुत बड़ा फितना परवर आगे चल के बढ़ेगा। और अगरचे वो उनका मुरीद था, शागिर्द था, हुजूर अल्लामा अहमद सईद काज़मी ने उसको भगा दिया। ये तरबियत याफ्ता लोगों का अंदाज़े इख्तिलाफ था। ये तरबियत याफ्ता और गैर तरबियत याफ्ता लोगों में फर्क होता है। तो तरबियत का बड़ा बड़ा दखल है इंसान की जिंदगी में। किताबें मालूमात में इजाफा कर सकती है, किताबें इंसान की तरबियत नहीं कर सकती। इसीलिए तो सहाबा को अहले कुरान नहीं कहा जाता, सहाबा को सहाबिये रसूल कहा जाता है। उनके पास किताब भी थी, मगर अल्लाह ने तन्हा किताब नहीं भेजी, क्योंकि किताब पढ़ के हिदायत भी पा सकते हैं और गुमराह भी हो सकते हैं। अल्लाह ने किताब के साथ सोहबत के लिए, सोहबत से सरफराज करने के लिए मुस्तफा जान रहमत को भी भेजा। इसीलिए रसूल के तरबियत याफ्ता जितने बड़े बने, आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां ऐसे तरबियत याफ्ता लोगों की मिसाल पेश नहीं कर सकती। और इमारतें तो बड़ी है, मगर जितने बड़े इंसान सुफ़ा के चबूतरे से मुस्तफा जान रहमत ने तैयार करके पेश किए, एक भी सहाबी की मिसाल नहीं मिल सकती। मुझे बताओ, है किसी यूनिवर्सिटी का फारिग सैयदना सिद्दीक अकबर की तरह? है कोई फारूक आजम की तरह? है कोई उस्मान गनी की तरह? है कोई मौला अली की तरह? है किसी सहाबी रसूल की तरह? सुन लो, जमाने में सब आ सकते हैं, मगर अब कोई सहाबी नहीं आ सकता। इसलिए कि आलिम किताबों से बनते हैं, आबिद सजदों से बनते हैं, और सहाबी निगाहे मुस्तफ़ा से बनते हैं। हुजूर ने उनको जो बनाया था तरबियत करके, उनकी कोई मिसाल ही नहीं थी, उनकी कोई मिसाल ही नहीं थी। आज हमारे पास एजुकेशन तो है, तरबियत नहीं। नतीजा क्या है? तरबियत ना होने का नतीजा क्या है? अगर दो मुसलमान एक साथ खाना खा रहे हो तो वो इधर उधर देखेगा सामने वाला, तो दूसरा उसके आगे का अच्छा खाना निकाल कर अपने आगे खिसका लेगा। ये तरबियत ना होने का नतीजा। और रसूलुल्लाह के सहाबा को जो तरबियत मिली थी, उनकी क्या कैफियत थी? सुनो, एक जंग है, यहाँ दो भाई एक दूसरे का अच्छा लुकमा छीन के खा रहे हैं, और हुजूर के तरबियत याफ्ता लोगों की क्या शान थी? एक जंग है, उस जंग में एक सहाबी जमीन पे गिरते हैं और जमीन पे गिर के कहते हैं अल आतश अल आतश अल आतश, प्यास प्यास प्यास। एक नन्ही सी बच्ची जिसे मुकर्रर किया गया था जख्मियों को पानी पिलाने के लिए, वो उस जख्मी सहाबी के करीब जाती है, तो दूसरे सहाबी जमीन पे गिर के कहते हैं प्यास अल आतश प्यास प्यास प्यास। वो सहाबी, पता है, दोनों में रिश्तेदारी नहीं थी। तवज्जो, बहुत संजीदा गुफ्तगू, बहुत संजीदगी से सुनना, लेकिन इसको सुनने से ज्यादा समझने से ये बात ताल्लुक रखती है। वो सहाबी जख्मी, उनके बाजू में गिरा हुआ सहाबी जख्मी। पहले सहाबी को पानी पिलाने के लिए वो बच्ची पहुंची, तो दूसरे सहाबी की आवाज सुनकर पहला सहाबी कहता है बेटी, मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे उस भाई को है, तू पहले जाके उसको पानी पिला। अब मुझे बताओ, क्या दोनों एक दूसरे को पहचान रहे थे? अरे वो अपनी जख्मों से तड़प रहा है, चित लेटा हुआ है, और चित लेटा हुआ उधर दूर चित लेटे हुए आदमी को क्या पहचान सकता है? नहीं पहचान। अनजाने आदमी के लिए कह रहे हैं पहले उसको पानी पिला। क्यों? उन्हें इतना पता है नाम क्या है, नसब क्या है, रिश्ता क्या है, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है वो कुछ भी है मगर मेरा मुसलमान भाई है, बस।
میرا سگا بھائی ہو نہیں ہو، میرا رشتہ دار ہو نہیں ہو، میرا پارٹنر ہو نہیں ہو، کچھ ہو نہیں ہو، بس اتنا جانتے کہ وہ مسلمان بھائی ہے اور ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے افضل ہوتا ہے۔ یہ حضور کی تربیت تھی۔ آقا علیہ السلام کے وہ صحابی اس بچی کو کہتے بیٹی مجھ سے زیادہ میرے اس بھائی کو ضرورت ہے۔ بچی وہاں جاتی، اتنے میں تیسرے صحابی زمین پہ گرتے کہتے العطش العطش۔ وہ ان کا بھی ذہن، تربیت چونکہ ایک ہی تھی نا، فکر ایک ہی تھی، سوچ ایک ہی تھی، تصور ایک ہی تھا۔ وہ دوسرے نے کہا بیٹی مجھ سے زیادہ میرے اس بھائی کو ضرورت ہے، ادھر جا۔ اور اس طریقے سے 4 یا 7 صحابہ کا ذکر ملتا ہے۔ وہ بچی سب کے پاس گئی، پھر ان کے پاس گئی تو وہ شہید ہو چکے تھے، پھر واپس لوٹی تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے، پھر واپس لوٹی تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے، پھر پہلے کے پاس آئی وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ پانی ویسا کہ ویسا ہی رہا، ایک دوسرے کی ضرورت پر ان لوگوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ جان قربان، یہ تربیت رسول اللہ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اور آج سگے بھائی پہ سگا بھائی کیس کر رہا ہے کہ مجھے میرا حصہ نہیں مل رہا ہے، بڑا بھائی حصہ نہیں۔ وہاں جان دی جا رہی ہے اجنبی مسلمان کے لیے، یہاں بھائی کا حصہ دبا کے بیٹھ گئے، یہاں بہن کا حصہ دبا کے بیٹھ گئے۔ بتائیے کون سے دین پہ عمل کر رہے ہو؟ تربیت نہیں ہے، بس کل ملا کر یہ تربیت نہیں ہے۔ ہمارے پاس حلق تک دین، یہاں تک ہے، حلق تک، اس کے نیچے دین نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ تو میں بات ختم کرنے لگا تھا، کیا عرض کر رہا تھا کہ عورتیں جب بے پردہ رہیں ان پہ کیا ہو؟ جب عورت بے پردہ ہو تو اس کے شوہر پر اتنا عذاب ہے، اس کے باپ پہ اتنا عذاب ہے، اس کے بھائی پہ اتنا عذاب ہے، تو عورت پہ کیا عذاب ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج میں نے جہنم میں دیکھا کہ کچھ عورتیں جہنم کے اندر جہنم کی آنکھ کی کھوٹیوں سے اوندھی لٹکی ہوئی ہے۔ بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، بات بہت دور نکل گئی ہے چونکہ مجھے بھی جو ہے وہ سفر پر جانا ہے، آگے سفر پر، اور بات میں اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں۔ عورتیں جہنم کے اندر اوندھے منہ لٹکی ہوئی ہیں، اوندھے منہ۔ اگر اے سی میں بھی کسی کو اوندھے منہ لٹکایا جائے کہ سر نیچے پیر اوپر، تو اس کا کیا بنے گا؟ اور وہاں جہنم کے اندر اللہ کے رسول فرما رہے جہنم کے اندر، اور جہنم کیا ہے؟ یہ دنیا کی آنکھ سے 70 درجہ زیادہ تیز جہنم کی آگ ہے۔ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب کہیں جا کر یہ دنیا کی آگ بنی ہے، دنیا کی آگ۔ اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، جب دنیا کی آگ کی حرارت اور تپش کا یہ عالم ہے تو جہنم کی آگ کی حرارت اور تپش کا عالم کیا ہوگا؟ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ سر نیچے پیر اوپر، اور جہنم کی کھوٹی سے لٹکی ہوئی ہے اور ننگی، اور اس کے بالوں سے اس کے بدن کو باندھا گیا ہے۔ غور کیجئے، آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں کہ یہ اوندھے منہ جہنم کی کھوٹیوں سے لٹکی ہوئی ہیں؟ ان کا سر ان کے سر میں بھیجا ایسے کھول رہا ہے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی ان کے اندر پانی کھولتا ہے۔ ان کا یہ منظر دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یہ ننگی بدن بالوں سے باندھے ہوئے جہنم کی آگ کی کھوٹیوں سے کیسے لٹکا دی گئی؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں تھیں کہ جو دنیا میں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی تھی۔ کپڑے پہن کر ننگی رہتی تھی کا کیا مطلب؟ کپڑے پہن کر ننگی رہتی تھی کا مطلب یہ ہے کہ اتنے پتلے پتلے یا اتنے باریک اور اتنے تنگ اور چست کپڑے پہنتی تھی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آتا تھا۔ کپڑے پہننے کے بعد بھی جسم نظر آتا تھا۔ غور کیجئے، ایسی عورتوں کے بارے میں آقا فرماتے ہیں یہ کپڑا پہن کر بھی ننگی رہنے والی عورتیں ہیں، اور یہ دنیا میں جو ایسا کرتی ہے وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی، اور ان کو جہنم کے اندر ایسے اوندھے منہ لٹکایا جائے گا۔ بتائیے عورتیں اتنی کمزور کہ اگر ڈانٹ دو تو آنسو نکل آئے، ڈانٹ دو تو رو پڑے،
ارے اگر ہیٹر سے پانی گرم ہو جائے اور جسم پہ لگ جائے تو چھالے نکل آتے ہیں. جسم اتنا کمزور اور اتنے بڑے بڑے عذاب کو کیسے برداشت کریں گے؟ آؤ، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں بیان ہوا، یہ کسی 14ویں صدی کے مولوی کے خطابت کی جولانیاں نہیں ہیں، اس کے خطابت کے جوہر نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کے فرامین ہے جو تمہیں پیش کی گئے. اسی لیے قرآن دعوت فکر دے رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. ایک آخری بات جو عرض کرنے چلا تو وہ یہ عرض کر دوں کہ آج کل ماں باپ تربیت نہیں کر رہے، گھروں میں اسلامی نظام نہیں ہے، نماز کا ماحول نہیں ہے، اس لیے اولاد بگڑ رہی ہے. اور اتنی بگڑ رہی ہے کہ اب ماں باپ کی بھی قدر قیمت گھروں میں نہیں، ماں باپ کا بھی عزت و احترام گھروں میں نہیں. کیا کیفیت ہے؟ ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے. کتے پالے جاتے ہیں، کتوں کو پال کر اپنے بستر میں اپنے ساتھ سلایا جاتا ہے. بلیوں کو اپنے سینے پہ لے کے سلا رہے ہیں. بلیوں کے لیے بسکٹ خریدنے کے لیے 2-3 کلومیٹر مال تک کا سفر کرتے ہیں. انٹرنیٹ پر آرڈر کرتے ہیں کتے بلی کو بسکٹ خریدنے کے لیے. آپ سے پوچھتا ہوں، بستر میں کتوں کو لے کے سونے والوں اور ماں باپ کو گھر سے باہر نکالنے والوں، کبھی سوچا کتوں کو بستر میں لے کے سو رہے ہو جن کے آنے سے رحمت چلی جاتی ہے، رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں، اور ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہو جو تمہاری جنت ہے. وہ ماں باپ جن کے چہروں کو دیکھنے سے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. وہ ماں باپ اللہ اکبر جن کی دعا رسول اللہ کی دعا کی طرح کہہ دی رسول اللہ نے، دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میرے امتی کے لیے. میرے بھائیوں، کسی کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر وہ اجر اور ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کر ملتا ہے. یہ تمہاری جنت بھی ہے، یہ تمہاری جہنم بھی ہے. اگر تم ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لو یہ تمہاری جنت ہے، اور اگر تم ان کی خدمت نہ کرو اور اللہ ناراض ہو جائے یہ تمہاری جہنم ہے. اس لیے خدا کے لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی عزت کرو. قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اوف، اپنے ماں باپ کے سامنے اوف بھی مت کہو. یہ اوف کا ترجمہ بہت سے بزرگوں نے بیان کیا، اوف کا معنی بہت سارے لوگوں نے بیان کیا، لیکن میں ڈھونڈتا رہا تو مجھے شیخ ابو طالب مکی کی کتاب قوت القلوب میں اوف کا معنی ملا جس نے میرے دل کو بہت متاثر کیا. اوف عربی زبان میں کہتے ہیں، شیخ ابو طالب مکی کہتے ہیں اوف عربی زبان میں اس میل کو کہتے ہیں جو ناخن کے نیچے جمع ہوتا ہے. جب ناخن تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو ناخن کے نیچے جو میل جمع ہوتا ہے اس کو اوف کہتے ہیں. اوف. آپ مجھے بتائیے میرے بھائیوں، اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر یہ معنی شیخ ابو طالب مکی کا لیا جائے تو معنی کیا بن رہا ہے کہ ناخن کے نیچے جتنا میل بنتا ہے، جتنا میل ناخن کے نیچے جتنا میل بنتا ہے اتنا بھی اپنے ماں باپ کو تکلیف مت پہنچاؤ. اور آج ماں باپ کو ڈانٹا جاتا ہے، بڈھا بڈھی کہا جاتا ہے، ڈوکرا ڈوکری کہا جاتا ہے، ماں باپ کو ستایا جاتا ہے، ماں باپ کو تڑپایا جاتا ہے. ایک بات آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں، اور ذرا غور کریں، ذرا توجہ کریں. اللہ اکبر. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہوں اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. اور یہ یاد رکھنا، جاتے جاتے میں اینڈ پر اپنے جوان بیٹوں کو، بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو بھی پیغام دے کر جا رہا ہوں، جب تک ماں باپ زندہ ہیں تمہیں ان کی اہمیت ہو یا نہ ہو، لیکن جس دن یہ خوبصورت چہرے قبر کی مٹی میں مل جائیں گے اس دن تمہیں تمہارے ماں باپ یاد آئیں گے. اس دن تم دعا کرو گے کہ یہ چہرے تمہیں خواب میں نظر آئیں، لیکن یہ چہرے تمہیں خواب میں بھی نظر نہیں آئیں گے. آج اللہ نے موقع دیا ہے تو ان کی خدمت کر لو، ان کی قدر کر لو، ان کی فرما برداری کر لو، ان کو راضی کر لو. ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. ان کی دعائیں لے لو، ان کی دعاؤں سے قسمت بدل جاتی ہے. میرے بھائیوں آئیے بس اختتامی لمحے پر ایک روایت پڑھ کر بات پوری کر دوں. جب ماں کا ذکر آیا
تو مجھے رسولullah کی وہ ماں یاد آ گئی جس ماں جیسی ماں ہونے کے اعتبار سے دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی. کسی کا بیٹا غوث ہے، کسی کا بیٹا قطب ہے، کسی کا بیٹا ابدال ہے، تنہا آمنہ وہ ماں ہے جس کا بیٹا محبوب خدا ہے، جس کا بیٹا رحمت للعالمین ہے، جس کا بیٹا وجہ تخلیق کائنات ہے. اللہ اکبر. وہ ماں کیسی ماں ہوگی جس کے کوکھ سے اللہ کے حبیب نے جنم لیا، مصطفیٰ جان رحمت نے جنم لیا. ارے غوث پاک کو پیدا کرنا ہو یا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا ہو، ولیوں کو اور نبیوں کو پیدا کرنا ہو، تو ایسی ایسی ماؤں کا انتخاب کیا جاتا ہے. جب سید الانبیاء اور اپنے محبوب کو پیدا کرنا ہوا ہوگا، ان کے لیے اللہ نے جس ماں کا انتخاب کیا ہوگا وہ ماں کتنی عظیم ماں ہوگی، وہ ماں کتنی کریم ماں ہوگی. لیکن آئیے میرے جوانوں، آج 24 گھنٹے میں اگر تم سفر میں رہتے ہو تو ایک مرتبہ بھی اپنے ماں باپ کو فون کر کے نہیں کہتے کہ ابو کیسے ہو، امی کیسے. دوستوں کے ساتھ 3 گھنٹے بیٹھتے ہو، کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی آدھا گھنٹہ کا ٹائم نکالا بیٹھنے کے لیے؟ دوستوں سے 1 گھنٹہ گفتگو کرتے ہو، کبھی ماں باپ سے بھی ٹائم نکالا بیٹھنے کے لیے؟ یاد رکھنا، ماں باپ انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا بچہ آئے گا میرے پاس بیٹھے گا، میری بیٹی آئے گی میرے پاس بیٹھے گی. آج ہمیں اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے. ہم بہت لائٹ لیتے ہیں، ان کی خیریت بھی نہیں پوچھتے، اب وہ کسی کو اپنا دکھ بانٹتے بھی نہیں ہیں. ماں باپ ہوتے، ماں باپ اولاد سے بہت پیار. تم کتنا بھی ظلم کرو وہ دعا ہی دیں گے، لیکن زبان سے دعا نکلے گی، دل سے تو بد دعا نکلے گی. آپ سب اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو کہ ابھی ہم ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، چلو ان کا دل بہلائیں، انہیں خوش کریں. بچوں کے پاس بیٹھتے، بچوں کے پاس بھی نہیں بیٹھتے تو ماں باپ کے پاس کیا بیٹھے. اتنا یاد رکھنا، بہت قیمتی جملہ آپ کو دے رہا ہوں. بچپنے میں ہم کو اپنے ماں باپ کی جتنی ضرورت تھی، بچپنے میں ہم کو ہمارے ماں باپ کی جتنی ضرورت تھی، بڑھاپے میں ہمارے ماں باپ کو ہماری اتنی ہی ضرورت ہے. جیسے بچپن میں اپنی ماں کے بغیر نہیں رہتا تھا، اگر اسکول سے بچہ آتا تو کہتا میری امی نہیں دکھتی تو میری امی، میرے ابو. تو جیسے بچپن میں ہم کسی بھی سیکنڈ اپنے ماں باپ کے بغیر نہیں رہ پاتے تھے، ویسے بڑھاپے میں کسی بھی سیکنڈ ماں باپ اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتے. اور آج ہم اپنے ماں باپ کے پاس نہیں بیٹھتے، ان کی ضرورت کا خیال نہیں کرتے. جو لوگ روٹی کپڑا مکان بھی اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں وہ بھی اپنے ماں باپ کے پاس نہیں بیٹھتے. بیٹھو، ماں باپ کو بہت خوشی ہوتی ہے جب تم ان کے پاس بیٹھو گے، ان کو کچھ چٹکلے سنا کر ان کو ہنساؤ، ان کو خوش کرو، ان کو بازار میں لے جاؤ، ان کو پارکوں میں لے جاؤ. بیوی کو گھمانے لے جاتے ہو، کبھی ماں باپ کو بھی لے جاؤ. دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتے ہو، کبھی ماں باپ کے ساتھ بھی گھومو. سب کو گفٹ دیتے ہو، کبھی ماں باپ کو بھی گفٹ دو. آج یہ سوچ بن گئی ہے، ارے ان بڈھوں کو کیا ضرورت ہے قیمتی کپڑوں کی، ان بڈھوں کو کیا ضرورت ہے قیمتی جوتوں کی. میں کہتا ہوں سن لو، انسان کا جسم بوڑھا ہوتا ہے، اس کے خواہشات بوڑھی نہیں ہوتی، اس کے خیالات بوڑھے نہیں ہوتے، اس کے دل کی کیفیات بوڑھی نہیں ہوتی. اپنے ماں باپ کو قیمتی گفٹ دو، اپنے ماں باپ کو قیمتی کپڑے پہناؤ اپنی حیثیت کے مطابق، اور ان کی دعائیں لو. کیوں؟ آپ کسی کی بھی دعا لوگے آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا فائدہ آپ کے ماں باپ کی دعا سے ہوگا. اگر میں بھی، کوئی بھی آپ کے لیے دعا کرے، اللہ چاہے تو قبول کرے، اللہ چاہے تو رد کرے. ہماری دعائیں، کسی کی بھی نیک انسان کی دعائیں آپ کے حق میں اللہ چاہے تو قبول کرے، اللہ چاہے تو رد کرے. ہماری دعا قبول بھی ہو سکتی ہے، رد بھی ہو سکتی ہے. تنہا ماں باپ وہ ہے جو اولاد کے لیے دعا کر دے، اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ قبول ہی کرتا ہے. ماں باپ اگر بے نمازی ہو، گنہگار ہو، فاسق و فاجر ہو، تو بھی اللہ ان کی دعا فوراً قبول کرتا ہے، کیونکہ ماں باپ کی دعا نیک ہونے کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی، ماں باپ کی دعا ماں باپ ہونے کی وجہ سے قبول ہوتی ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کی دعائیں لو. سب کی دعاؤں کے چکر میں ہو
ارے ماں باپ کی دعا سے بڑا تعویذ کیا ہے؟ ماں باپ کو چھوڑ کر نکل جاتے، انہیں گھر سے نکالتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتے۔ تو مجھے یاد آئی رسول اللہ کی مقدس امی جان۔ حضور علیہ السلام کو اپنی امی سے بہت پیار تھا۔ ایک دن توجہ کرنا، ادھر دھیان دو، ادھر بات اینڈ کی طرف جا رہی ہے، توجہ۔ میں نے کہا تھا نا جس دن ماں باپ نہیں رہیں گے اس دن یاد آئیں گے۔ اللہ کے رسول جب 6 سال کی عمر میں تھے تبھی آپ کی امی کا وصال ہو گیا۔ اور یہ بات بھی ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں پوری داستان بیان کرتا، صرف اشارہ دے رہا ہوں، یہ بات بھی ہے کہ حضور کی امی کا وصال حضور کے سامنے ہوا۔ حضور 6 سال کے تھے، مقام ابوا میں امی کے سرہانے بیٹھے تھے، اسی حالت میں حضور کی امی کا وصال ہوا۔ حضور نے اپنی ماں کی قبر ام ایمن کی مدد سے کھودی اور قبر کھودنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ بہرحال یہ طویل داستان ہے۔ تو حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، بہت شان، بڑی عظمت، حضور کے ڈنکے بجنے لگے۔ تو ایک دن حضور علیہ السلام، حالانکہ پتہ نہیں کب کب یہ واقعہ ہوا، لیکن واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ ایک دن کا ہے۔ ایک دن حضور علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھا کر عشاء کے انتظار میں مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے ہوئے۔ جب مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے ہیں تو حضور علیہ السلام چپکے چپکے خاموش آنسوؤں سے رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول چپکے چپکے رو رہے ہیں خاموش آنسوؤں سے۔ صحابہ کی عادت تھی کہ جب محفل میں بیٹھتے تھے تو حضور کو تکتے رہتے تھے، بس دیکھتے رہتے، اس لیے کہ اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی تھی حضور کو تکنا اور دیکھنا ہے؟ اس سے بڑی عبادت کیا ہے؟ تو صحابہ نے جب غور کیا تو دیکھا، ارے مسجد کے کونے میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام سر جھکا کر خاموش خاموش آنسوؤں سے رو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں اور چہرے پر آتے ہیں، آنکھ سے نکلتے اور داڑھی شریف پر نچھاور ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام حضور کے قریب گئے اور حضور کو روتا دیکھ کر، کیونکہ وہ سچے عاشق رسول تھے صحابہ، حضور کی خوشی ان کی اپنی خوشی تھی، حضور کا دکھ ان کا اپنا دکھ تھا، تو حضور کو چاروں طرف سے جھرمٹ میں لے کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے میرے آقا؟ میرے آقا علیہ السلام جب رو رہے، صحابہ نے پوچھا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی، آج مجھے میری ماں یاد آ گئی۔ جب حضرت آمینہ کا ذکر آیا حضور کو اپنی ماں یاد آئی۔ ذرا توجہ کریں، جو ساری ماؤں کی عظمت کو بیان کرنے والا رسول ہے، آج اس کو اپنی ماں یاد آئی ہے۔ کسی چیز کی کمی نہیں تھی ان کے یہاں۔ اگر سر میں درد ہوتا ہے، کفار دکھ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ ان کو معراج پہ بلا کر اپنا دیدار کراتا ہے، ان کی شان یہ ہے۔ لیکن آج ماں کی یاد ان کو بھی آئی۔ اے میری قوم کے جوانوں، ایک دن وہ آئے گا جب تمہارا کوئی دل دکھائے گا تو تمہیں ماں باپ یاد آئیں گے، تم پچھتاؤ گے، تم پچھتاؤ گے، اپنے آپ کو کوسو گے، لیکن گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ خاص طور پہ جب تمہاری اولاد تمہارا دل دکھائے گی تو تم کو ماں باپ یاد آئیں گے۔ آج تم ماں باپ کا دل دکھا رہے ہو، کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ توبہ کر لو، ماں باپ کو منا لو، ماں باپ کو راضی کر لو، یہ تمہیں یاد آئے۔ لیکن جو چہرے چلے جاتے ہیں نا، پھر کبھی وہ لوٹ کر نہیں آتے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، آج مجھے میری امی سیدہ آمینہ کی یاد آ گئی۔ حضرت آمینہ کا ذکر سن کر سب صحابہ رو پڑے، کیونکہ حضور کی امی کی بات تھی۔ حضور کی امی، میں آپ کو بتاؤں، ایک عمل ایسا ہے، جب دعا قبول ہونے میں دیر ہو نا، دیر، جب دعا قبول ہونے میں دیر ہو اور آپ ارجنٹ دعا قبول کروانا چاہتے ہیں تو حضور کی امی کا واسطہ دے کر دعا کرنا، پھر دیکھنا دعا کتنی جلدی قبول ہوتی۔ حضور کے ابا جان کا واسطہ دے کر دعا کرنا، پھر دیکھنا کتنی جلدی دعا قبول ہوتی۔ یہ بہت کرنٹ والے لوگ ہیں، یہ بہت پاورفل لوگ ہیں۔ حضور کے ماں باپ ہے بھائی، حضور کے ماں باپ، حضور کے ماں باپ ہیں، غور کریں، حضور کے ماں باپ ہیں۔ ان کی فضیلت ہی بیان نہیں ہو سکتی،
ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کا بیٹا رسولوں کا امام ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اس سے بڑی فضیلت ان کی کیا ہوگی؟ کائنات میں ماں باپ ہونے کے اعتبار سے ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی، سب رو پڑے۔ حضور کی امی کے نام پہ سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب روتے روتے ہچکیاں بن گئی، ہمک ہمک کر لوگ رو رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ مسجد نبوی ہچکیوں سے گونج جائے گی۔ ایسے میں سب کو افاقہ ہوا، حضور کو افاقہ ہوا، روتے روتے سب چپ ہو گئے۔ جب صحابہ چپ ہو گئے، حضور چپ ہو گئے، تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر آج میری امی آمنہ حیات ہوتی کتنا اچھا ہوتا، آج میری ماں حیات ہوتی کتنا اچھا ہوتا، کیا ہوتا؟ صحابہ نے پوچھا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا ہوتا؟ آقا فرماتے ہیں کاش 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 میری ماں حیات ہوتی، کاش میری ماں ہے۔ حضور کہہ رہے کاش میری ماں حیات ہوتی اور پھر میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا، میں حالت نماز میں ہوتا، اپنے مصلی پر ہوتا اور میری ماں کو میری ضرورت پیش آ جاتی۔ تمنا تو دیکھو، رسول اللہ کی تمنا، جس کی تمنا پر قبلہ بدل جاتا ہے اس کی تمنا دیکھو، کاش میری ماں حیات ہوتی اور میری ماں کو میری ضرورت پیش آتی، اور جب ضرورت پیش آتی تو میری ماں مجھے نماز پڑھاتے ہوئے کہتی بیٹا، ہائے ہائے ہائے، جسے قرآن مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین کیسے کیسے القاب سے پکار رہا ہے، وہ رسول تمنا کر رہے ہیں۔ حالانکہ کوئی رسول اللہ کو بیٹا نہیں کہہ سکتا، کوئی رسول اللہ کو بھیا نہیں کہہ سکتا، غور کر رہے ہیں آپ، کوئی رسول اللہ کو بھتیجا نہیں کہہ سکتا۔ ایمان لانے کے بعد سب نے ان کو آقا کہا، مولا کہا، مالک کہا، چچاؤں نے آقا کہا، چچا زاد بھائیوں نے بھیا نہیں کہا، آقا کہا، امت المومنین نے سرکار سید و سردار کہا۔ حضرت عباس سگے چچا تھے، عمر میں زیادہ تھے، وہ بھی آقا و مولا کہتے تھے۔ سیدہ صفیہ اور عاتقہ پھوپھیاں تھی، آقا کہتی تھی۔ لیکن حضور کی تمنا، اے کاش میری ماں حیات ہوتی اور میری ماں کو میری ضرورت پیش آتی اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا، میری ماں مجھے پکارتی بیٹا ادھر آؤ، بیٹا ادھر آؤ۔ کیا لذت ہے نا بیٹا، لفظ بیٹا میں، ہاں بڑی لذت ہے۔ یہ محبت والے ہی جان سکتے ہیں، تم نہیں جان سکتے۔ اے جدید دور کے بے رحم جوانوں، تم نہیں جان سکتے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں ماں باپ کو بھولنے والے لڑکوں، تم نہیں جان سکتے۔ اسٹیج کی دنیا میں کوئی علامہ کہتا ہے، کوئی مولانا کہتا ہے، کوئی خطیب اعظم کہتا ہے، اللہ فلاں فلاں، اتنے القاب دیتے ہیں، مزہ نہیں آتا۔ لیکن گھر جاؤ، ماں ایک بار بیٹا کہہ کے پکارے تو سارے القابات ہلکے لگنے لگتے ہیں۔ یہ بہت پاورفل ہے۔ آقا فرماتے میری ماں مجھے پکارتی بیٹا ادھر آؤ۔ صحابہ کہتے حضور جب آپ کی امی آپ کو پکارتی بیٹا ادھر آؤ تو آپ کیا کرتے؟ آقا فرماتے میں نماز چھوڑ دیتا، میں نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑ کر لبیک کہتے ہوئے اپنی امی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ یہ ماں ہے رسول اللہ کے نزدیک، ماں یہ حضور کہتے ہیں میں نماز چھوڑ کے چلا جاتا اپنی ماں کی بلانے پہ، یہ ماں ہے۔ اور آج ہم پسند کی شادی کے چکر میں ماں باپ کا دل دکھا رہے، دوستوں کے چکر میں ماں باپ کا دل دکھا رہے، کاروبار کے چکر میں ماں باپ کا دل دکھا رہے۔ آئیے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے، دین پر عمل کیجئے، آخرت کی فکر کیجئے، آخرت کو سنوارنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔